अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों और दोस्तों, गुज़िश्ता रमज़ान इसी जगह पर बैठकर अज़ान के ताल्लुक़ से एक वीडियो अपलोड किया था। उसके बाद पूरे एक साल हो गए, एक साल 8-10 दिन ज़्यादा हो गए। दोबारा जो है आप हज़रात के सामने इसी मस्जिद के नमाज और अज़ान के सिलसिले में, रमज़ान के सिलसिले में और एक वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, इसलिए आप हज़रात के सामने फिर एक मरतबा आ गया। 2-3 दिन से वॉइस मैसेज तो मैं भेजा हूँ हमारे भाइयों को, दोस्तों को। मैं समझता हूँ कि सबको रीच हुआ है, सब उसको सुने होंगे और समझे होंगे। आज ख़ास तौर पर इस वीडियो बनाने का मकसद ये है, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, दोबारा मैं जो है इस बात को मैं बताना मुनासिब समझता हूँ कि हुकूमत के तरफ से, खुसूसी तौर पर हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरफ से मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। न अज़ान पे कोई पाबंदी है, न तरावी पे कोई पाबंदी है, न जुमा के लिए कोई पाबंदी है। हाँ, अलबत्ता इतनी अपील तो हुकूमत के तरफ से है और हम लोगों के तरफ से भी है कि मस्जिदों में सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जाए। एक आदमी और दूसरे आदमी के दरमियान में थोड़ी दूरी जो है इख्तियार किया जाए और सैनिटाइजेशंस के साथ में पाकी सफाई का ख्याल करें, ताकि एक वबा है, ये बीमारी है, एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलने का अंदेशा है। इसलिए एहतियात के तौर पर हुकूमत ने अपील की है कि इस वक्त कर्फ्यू है, लिहाजा दूरी, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं और ना कहीं ऐसा कोई जीवो आया है कि मस्जिदों को बंद किया जाए या 5 आदमियों के साथ नमाज़ पढ़ी जाए या 20 आदमियों की कोई पाबंदी है। बाज़ाब्ता पूरे मस्जिदें खुले हैं और पूरे इबादतगाह जो हिंदू भाइयों के और ईसाई भाइयों के सब खुले हैं। किसी में किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। वक्त की बाज़ जगह पाबंदी है, लेकिन 5 वक्ता नमाज़ पढ़ने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। ये सबसे पहले आप हज़रात जहन इसको साफ कर लीजिए। ये वीडियो रखने का मकसद ये है कि आज मुझे असर के बाद से नल्ला चरू से, तनकल से, तलपुल गांडला पेंटा से और अतराफ इलाके से बाज़ उलमा इकराम और चंद ज़िम्मेदार हज़रात और बाज़ जमात के ज़िम्मेदार साथी फ़ोन किए कि पुलिस ने इस बात का ऐलान किया है कि आज यानी 8 तारीख़ मई को बरोज़ हफ्ता, आज के दिन असर के बाद यानी 6 बजे से लेकर पीर के सुबह के 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन है। कोई दुकान नहीं खोलेंगे, कोई कारोबार नहीं करेंगे। खुसूसी तौर पर चिकन मटन स्टॉल्स का और दुकानों का जो है तस्करा किया गया है। उसके अंदर वो लोगों की गलत फहमी थी कि कहीं मस्जिदों को भी ना जाए, ऐसी भी कोई हालात है क्या, उसको उन लोगों का मुझसे सवाल था। फ़ौरन मैं इसके ताल्लुक़ से शहर कदरी के DSP मोहतरमा मैडम से मेरी बात हुई। 10-15 मिनट की मेरी गुफ्तगू हुई। मैडम वाज़े तौर पर क्लियर से बोल दिया कि किसी गवर्नमेंट के तरफ से या SP के तरफ से या पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से इबादत के लिए कोई पाबंदी नहीं है। आप लोग अपनी जान की हिफाजत के लिए सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए और पुलिस इस बात की अपील कर रही है और पुलिस के साथ साथ हम भी आप हज़रात से अपील करते हैं कि ज़ईफ़ हज़रात जो 50-60 साल की उम्र रसीदा हैं, जिनको इम्यूनिटी पावर कम होगा, वो थोड़ा मस्जिदों को आने से एहतियात करें और बिल्कुल छोटे 6-7-8-10 साल के बच्चे जो है, मासूम बच्चे हैं, उनको भी मस्जिदों में लाने से परहेज़ करें। बकिया तमाम हज़रात मस्जिदों में बाज़ाब्ता आ सकते हो, 5 वक्ता नमाज़ पढ़ सकते हैं, 5 वक्त की नमाज, अज़ान की कोई पाबंदी नहीं है। और खुसूसी तौर पर कल 27वीं शब है, शब क़दर, जिसको जो है हमारे बड़े जो है अक्सर उलमा का और अक्सर बुज़ुर्गों का जो है इसी रात पे जो है मुत्तफ़िक़ा तौर पर इसी रात के ताल्लुक़ से हज़रात की राय है कि 27 रमज़ान को ही शब क़दर है। लिहाजा
لوگ شوق کے ساتھ کل رات کو جو ہے جاگتے ہیں، شوق کے ساتھ کل رات کو عبادتیں کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں۔ البتہ اس کرونا کی اس وبا کے دوران میں چند چیزوں کی احتیاط پولیس بھی چاہتی ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں، قوم کے ذمہ دار حضرات بھی اس بات کے دھیان دے اور عوام بھی دھیان دے کہ مسجدوں کے اندر گزشتہ جو عام رمضانوں میں جس طرح نوجوان بچے بازاروں میں گاڑیوں کو سائلنسر نکال کر بے جو ہے حرمتی کے ساتھ اور جو ہے بد اخلاقی کے ساتھ جو روڈوں پہ سائلنسر نکال کر چائے کے ہوٹل رائڈ مارنا اور چائے کے ہوٹلوں پر پوری رات گفے مارنا، ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ چپکے سے آ کر مسجد میں عشاء تراویح پڑھ لیں، 10-15 منٹ، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ علماء کا بیان و نصیحتیں سن لیں، انفرادی عبادت کریں۔ بہتر ہے کہ نفل عبادتیں جتنے بھی ہیں حدیثوں سے بزرگوں سے ثابت ہے کہ وہ تمام چیزیں اپنے گھر میں کرنا مناسب ہے۔ بزرگوں کی بھی جو ہے یہ رائے ہے کہ فرائض مسجد میں ادا کریں، سنت اور نوافل اور واجبات جتنے بھی ہیں وہ اپنے گھروں میں پڑھیں تاکہ اللہ کی رحمت و برکت گھروں میں بھی آئے، اور اپنے بیوی بچوں کو، چھوٹے معصوم بچوں کو شوق اور رغبت پیدا ہو گھر میں نماز پڑھنے سے، اور بلا اور وبا گھروں سے دور ہو جائے۔ لہٰذا اس دن ایک احتیاط کیجئے کہ کل کی رات جو ہے احتیاط کیجئے۔ مسجدوں کے اندر بھی علماء بھی جو ہے اس بات کی جو ہے اپنے مصلیوں سے، اپنے جو ہے قوم کے لوگوں سے اس بات دیجئے۔ پولیس کا پورا تعاون کرے، پولیس ہماری سپورٹ میں ہے، پولیس ہماری حفاظت کے لیے ہے۔ میڈم نے ایک اچھی بات بتائی کہ جیسے میں روڈ پہ کبھی کھڑی تھی، 2 نوجوان سائیکل موٹر پہ جا رہے تھے، سر پہ ٹوپی تھی، جیسے ہماری جیپ اور ہم کو دیکھتے ہی ایک دم جو ہے پریشان ہو کے جلدی سے کٹ مار کے وہ بھاگنے لگے۔ اگر کچھ جلد بازی ہوتی تو گاڑی گرتی اور وہ وبال بھی ہم پر آتا، پولیس پر آتا کہ پولیس نے بھگا کے گرا دیا۔ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ لوگ ہم روکیں گے تو صاف صاف اگر وہ بتا دیں کہ میں رفتیاری کے لیے جا رہا ہوں یا نماز کے لیے جا رہے ہیں تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ ہم ایسا کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، نہ ہمیں ایسا کوئی انسٹرکشن ہے۔ لہٰذا میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا، اپیل کروں گا، اپنے بھائیوں سے بھی، سرکل اور چوراستوں پہ جہاں بھی پولیس نظر آئے، ڈرنے کی، گھبرا کے بھاگنے کی اور گرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر غلط نہیں ہیں تو پولیس سے کیا کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ماسک پہنیے اور سوشل ڈسٹینس مینٹین کیجئے، اور مسجدوں کے اندر پاکی صفائی کے ساتھ جو ہے جا کر نماز پڑھیے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ کثرت سے نماز پڑھیے، کیونکہ یہ وبال جو ہے آسمان سے آئی ہے۔ میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ وبا جو ہے آسمان سے آئی ہے۔ اس کو دور کرنے کی طاقت تو آسمان والے کی ہے، اللہ کی ہے۔ زمین والوں کے تدبیریں اور کوششیں یہ اسباب کے درجے پر ہیں، لیکن اللہ مسبب الاسباب ہے، تمام اسباب کو بنانے والا ہے۔ جو بیماری اللہ دیا ہے اگر وہ عذاب کی شکل میں ہے تو توبہ کریں، اگر یہ امتحان کے شکل میں ہے تو استقامت سے جمے رہیں گے تو اللہ تعالی ہمارے ان پر یہ بری حالات کو دور کریں گے۔ لہٰذا کسی بھی قیمت میں مسجدوں کو آنے سے پرہیز نہ کریں، مسجدوں کو آئیے۔ اور رمضان بھی انشاءاللہ 4-5 دن کے اندر جو ہے عید کا موقع ہے، نہیں ہو سکے تو گزشتہ جس طرح اپنے اپنے مسجدوں میں سوشل ڈسٹینس کے ساتھ میں عید کی نماز پڑھے ہیں اسی طرح پڑھیں گے تو مناسب ہوگا۔ اور بقیہ چیزیں انشاءاللہ سننے میں آیا ہے کہ آج بعض نماز تراویح کے مدرسے دارالعلوم فرقانیہ کے اندر شہر کے چند ذمہ دار حضرات اور علماء اور شہر کے MLA ڈاکٹر سدھا ریڈی صاحب بھی جو ہے وہاں پر بیٹھ کے مشورہ کرنے والے ہیں۔ پتہ نہیں کس چیز کا مشورہ کریں گے۔ اب اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ مسجدوں میں نماز اور جو ہے ہماری عبادتوں کا فیصلہ اب جو ہے ہم دوسرے طریقے سے کرنے کی نوبت ہم پر آ گئی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ علماء حضرات سے میری اپیل ہے اور شہر کے ذمہ دار حضرات سے بھی میری اپیل ہے کہ آپ حضرات اپنی عزت و وقار کو برقرار رکھتے ہوئے فیصلہ لیں، غلط فیصلہ نہ لیں، جلد بازی میں فیصلہ نہ لیں، ورنہ جو قوم آپ حضرات کو بڑی بنائی ہے وہ قوم کے لیے کوئی وقت نہیں لگتا آپ حضرات کو پھر اس عہدے سے اتارنے کے لیے، اس عہدے سے آپ کو ہٹانے کے لیے۔ لہٰذا قوم نے آپ کو عزت بخشا ہے، اللہ نے آپ کو عزت بخشا ہے، اس کو برقرار کیجئے۔ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کیجئے۔ 3-4 دن پہلے جلد بازی میں 4-5 مساجدوں کے اندر فیصلہ کریں تو مصلیوں کی دھتکار اور مصلیوں کی گالی گلوچ آپ حضرات کو سننا پڑا۔ ایسی نوبت نہ آئے۔ اور میں عوام سے اپیل پھر ایک مرتبہ کرتا ہوں کہ مسجدوں کا حساب، مدرسے کا حساب آپ حضرات کو پوچھنے کا پورا حق ہے اور ذمہ داروں کو بتانے کی پوری ذمہ داری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مسجدوں کے پیسے کھا رہے ہیں، مدرسوں کے پیسے کھا رہے ہیں، لیکن یہ اصول ہے، ضابطہ ہے، قانون ہے
کہ جو حضرات مسجدوں کو چندہ مدرسے کو چندہ دیتے ہیں ان کو پورا حق ہے کہ جاننے کا کہ وہ مسجدوں کا حساب لے، اور صاف طور پر کمیٹی والوں کی ذمہ داری ہے کہ ہر جمعہ جو ہے جمعے کی نماز کے بعد ہر مسجد میں ایک بورڈ لگائے اور جمعے کا چندہ اور اس وقت اس کے علاوہ ایڈیشنل چندہ جو بھی ہوتا ہے وہ بتائے، تاکہ عوام کا اعتماد و بھروسہ حاصل کر سکے، ورنہ قوم بدزن ہو کے چندہ دے گی، اس کے اندر ان کو بھی اجر نہیں ملے گا اور آپ حضرات کے محنت کے نتائج بھی نہیں ملیں گا۔ لہٰذا میں پھر سے ایک مرتبہ نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ پولیس کا ساتھ دے، پولیس کی جو ہے کارروائی کے اندر اور ان کی ڈیوٹی کے اندر جو ہے کسی قسم کی رکاوٹ لانے کی اور ان کو مجبور ہو کر اپنے انداز میں کام کرنے کی نوبت نہ آئے، اس کے لیے آپ حضرات سوشل ڈسٹینس مینٹین کریں، بغیر کسی وجہ کے ضروری وجہ کے باہر نہ پھرے۔ کرفیو کا مطلب ہمارے علاقے کے لوگوں کو بہت اس کے تعلق سے معلوم نہیں ہے، بہت بڑی جو ہے پابندی ہے، اس پابندی کا احتیاط کیجئے۔ پولیس ہم کو کوآپریٹ کرنے تیار ہے، ڈی ایس پی صاحب سے میں بات کیا، اس کے بعد سی اے نرنجن ریڈی صاحب بھی مجھ سے بہت دیر تک بات کرے، وہ کلیئر سے بولے کہ کسی بھی قیمت میں ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మసీదుల్లో కానీ ప్రార్థన చేసే చోట మేము ఎవ్వరికి ఎటువంటి పక్కడబందీ ఎటువంటి వాళ్ళకి పాబందీ అనేది మేము పెట్టలేదు, మసీదుల్లో ప్రార్థనలకు ఎటువంటి అడ్డంకులు మనం చెప్పలేదు, ప్రశాంతంగా చదువుకోండి, వయసు మళ్ళిన ముసలి వాళ్ళు మరి చిన్న చిన్న పిల్లలకు మసీదుకు తీసుకుపోవద్దండి, ఆరోగ్యరీత్యా శానిటేషన్ చేసుకొని సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ సామాజిక దూరం మెయింటైన్ చేయండి అని చెప్పాము। మసీదులు పోవద్దు, మసీదులు బంద్ చేయండి, అజాన్ ఇవ్వద్దండి అని మేము చెప్పలేదు ఆరిఫ్, పొరపాటుగా ఈ మెసేజ్ పోయింది। इस तरह बहुत आजिज़ी के साथ सीए साहब भी बात किए हैं। लिहाजा आप हजरात से मेरी अपील है कि किसी भी कीमत में मस्जिदों को आना बंद ना करें, आएँ लेकिन एहतियात के साथ आएँ, पुलिस को कोऑपरेट करें, हुकूमत के जो क़वानीन और पाबंदियाँ हैं इस दौरान में उसको जो है मद्देनज़र रखते हुए अपनी ईद मनाएँ, नमाज़ें मनाएँ। वो बात अलग है, इंशाअल्लाह ईद के बाद 2-3 दिन के बाद जो है कोरोना की वजह क्या है, फिल वक्त किस किस की हुकूमत, सूबे की हुकूमत और सेंट्रल की हुकूमत की क्या गलतियाँ हैं, वो इंशाअल्लाह दोबारा वीडियो में रखूँगा। अगर रखना मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ, बस इतना रखना आज मुनासिब समझ रहा हूँ कि कल से जो पाबंदी है वो दुकान और कारोबारों के लिए, मस्जिद और नमाज को जाने वालों के लिए नहीं, तरावी के लिए नहीं, रात में शब क़दर की जागने के लिए नहीं, एहतियात करने की ज़रूरत है, वो एहतियात कीजिए। बस अल्लाह से दुआ है कि हम तमाम को समझ कर, हम तमाम को अल्लाह से डर कर इस वबा से अल्लाह ताला से पनाह मांगते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौबा करने की ज़रूरत है। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आप हज़रात को भी तौफीक दे। अगर गुज़िश्ता 2-3 दिन में मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं इस जो है वीडियो के ज़रिए से उनसे मैं जो है माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मैं जो है हकीकत में बताया हूं, फिर भी कोई बात ऐसी निकल जाती है जिससे उनको तकलीफ़ पहुंचती है, मैं उस बात का जो एतराफ़ करता हूं। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने बातों में जो है कमी पेशी को सुधार कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।